ویلکم بیک ٹو رمضان میں بول. تمام ریگولر ناظرین کے ساتھ ساتھ میں اس وقت بول نیوز کے ناظرین کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، کیونکہ اب آپ ہماری نشریات بول انٹرٹینمنٹ اور بول نیوز دونوں پر دیکھ سکتے ہیں. آپ سب کو خوش آمدید. اور اس وقت ہمارے پیارے بھائی انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہمیں جوائن کرتے ہیں آل دا وے جہلم سے. آپ ایک ریلیجس اسکالر ہیں اور ریسرچر ہیں، اور ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم علی بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی سمی بھائی. خوش آمدید علی بھائی، بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کا. علی بھائی، روز کی طرح آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے صبر. تو میں پہلے جاننا چاہوں گا کہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں صبر کی اہمیت اور مفہوم کیا ہے؟ صبر کی اہمیت کے لیے وہ مشہور زمانہ آیت سورۃ البقرہ کی کافی ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے اہل ایمان، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو صبر جو ہے یہ پورے کے پورے دین کا احاطہ کرتا ہے. صبر آپ کو تین طرح سے کرنا پڑتا ہے. نمبر 1 جو مشہور ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کے اوپر صبر کرنا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقص کے ذریعے. اور پھر اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ نے صفت بتائی ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو یہ کہتے ہیں ہم خود بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو یہ جو تکلیف آئی ہے یہ بھی اللہ کے پاس واپس چلی جائے گی. ایٹ لیسٹ اس دن تو اس تکلیف کا خاتمہ ہو ہی جائے گا جس دن ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے. تو صبر اس اعتبار سے کہ انسان پہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے لیے تکلیف آتی ہیں ان پہ صبر کرنا. دوسرا صبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اوبلیگیشنز ہیں عبادات کی شکل میں ان پہ صبر کرنا، جس طرح آج کل ہمیں صبر کرنا پڑ رہا ہے روزے کی حالت میں. جی. اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکنا، خواہشات سے روکنا ایک خاص پیریڈ آف ٹائم کے لیے. اور تیسرا صبر یہ ہے کہ انسان نے حرام سے بچنا ہے، اس پہ بھی صبر کرنا ہے. یعنی حرام کے ذریعے انسان وقتی طور پہ تو ایک آسائش حاصل کر لے گا، حلال اور حرام کی تمیز ختم کر کے اگر رزق حرام کماتا ہے یا اور کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن اس پہ بھی آپ نے صبر کرنا ہے. تو یہ تینوں صبر آپ نے کرنا ہے. اچھا علی بھائی، مشکل حالات میں خاموشی اختیار کر لینا صرف صبر ہے، یا حالات کا ڈٹ کر سامنا کرنا بھی صبر کے زمرے میں آتا ہے؟ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے، اور حالات کو دیکھ کر ہی کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے. اس طرح جنرل تو ہم سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے کہ کس وقت آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے اور کس ٹھیک وقت ہے. آپ نے جو ہے وہ اعلان حق کرنا ہے. اپنے حق کے لیے آواز کو بلند کرنا یہ تو آپ کا رائٹ ہے، لیکن اس کے لیے کوئی بھی ایکسٹرا جوڈیشل طریقہ اڈاپٹ نہ کیا جائے. اور اگر آپ اپنے تمام ذرائع استعمال کر چکے ہیں اس کے باوجود آپ کو انصاف نہیں ملتا، تو آپ نے صبر کی روش نہیں چھوڑنی. یعنی آپ نے کوئی لمٹ کراس نہیں کرنی. مثال کے طور پر جی. کسی شخص کا بھائی قتل ہو جاتا ہے اور اسے کورٹ سے انصاف نہیں ملتا، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جا کے قانون کو خود ہاتھ میں لے اور آگے جا کے قاتل کو قتل کر دے. اس طرح تو پھر معاشرے میں انارکی پھیل جائے گی. تو اس پہ آپ نے صبر کرنا ہے، آخرت میں انشاءاللہ بدلہ ملے گا. مجھے بتائیے، آلموسٹ 60 لاکھ جوز کو ناحق قتل کیا ہٹلر نے. دنیا کی کوئی عدالت ہٹلر کو 60 لاکھ دفعہ پھانسی تو نہیں دے سکتی ہولوکاسٹ کی وجہ سے، بالکل. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اسے 60 لاکھ دفعہ زندہ کر کے 60 لاکھ دفعہ موت دے کر ان معصوم یہودیوں کا بدلہ اتار سکتا ہے. بالکل. اچھا علی بھائی، اسی طرح اسی سوال ہے کہ صبر اور بزدلی میں فرق کیا ہے؟ انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ انسان صبر کر رہا ہے یا کمزوری دکھا رہا ہے؟ یہ بھی کوئی ایک اسپیسیفک مثال سامنے آئے تو پھر پتہ چلے گا. چلے ہم اپنے ملک سے لے لیتے ہیں. یہاں پہ جی لوگ بالکل. جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرز کی محبت کے اندر، مذہبی پیشواؤں کی محبت کے اندر جو ہے وہ روڈوں پہ مر جاتے ہیں، اور ان کے جو سیاسی پیشوا ہیں، مذہبی پیشوا ہیں، وہ ان کی اولادیں جو ہے عیاشی کرتی ہیں.
اور لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کلمہ حق بلند کر رہے ہیں حکومت وقت کے خلاف، اور پھر جب پورا ان کا ایک خاندان تباہ ہو جاتا ہے، مستقبل ان کا داؤ پہ لگ جاتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم صبر ہی کر لیتے ہیں۔ تو اس قسم کا کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنا کہ جس میں آپ اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر بیٹھے ہیں کسی ایک ایسے شخص کے پیچھے، وہ مذہبی لیڈر ہو یا سیاسی لیڈر ہو، کہ جس کا اپنا کریکٹر نہ سیاسی طور پہ نہ مذہبی طور پہ ایسا ہے کہ اس کے لیے کوئی اس قسم کی جان دی جا سکتی ہے، تو اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کی جائے۔ کوئی بزدلی نہیں ہے، آپ نے اپنے حالات اور واقعات کو دیکھ کر چلنا ہے۔ نبی اسلام نے صحابہ کرام کو بھی کہا، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عنقریب ایسے حکمران آئیں گے جو تم پر ظلم کریں گے، لیکن تم نے اس وقت صبر کا دامن تھام کے رکھنا ہے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے آ کر ملو۔ کیونکہ چند انڈیویجولز جب اس طرح کے حکمرانوں کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں یا کوئی آرمڈ کنفلکٹ کرتے ہیں بجائے پولیٹیکل سٹرگل کرنے کے، تو اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ حکمرانوں کے ہاتھ میں چونکہ اسلحہ ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، تو وہ چند لوگوں کی جو اس قسم کی ایکٹیویٹی کی سزا باقی لوگوں کو بھگتنی پڑتی ہے۔ اچھا علی بھائی، جب آپ رب کے سامنے دعا کر رہے ہوتے ہیں، شکوہ شکایت کرنا جب دعا میں کئی دفعہ انسان کر بیٹھتا ہے، کیا یہ صبر کے اصولوں کے منافی ہے یا دل کا بوجھ ہلکا کرنا جائز ہے؟ اللہ سے شکوہ نہ کیا جائے، اللہ کے سامنے اپنے دکھ کا اظہار کیا جائے، جس طرح کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے سورہ یوسف میں کہ میں اپنے دکھ اور درد کی فریاد اپنے رب کے حضور کرتا ہوں۔ فریاد یہ نہیں کرتا کہ اے اللہ تو نے میرے ساتھ یہ کیوں کر دیا، فریاد یہ کہ اے اللہ جو تو نے مجھے تکلیف دی، اس تکلیف سے مجھے نجات دے اور میری مشکل کو آسان کر، یہ والی فریاد کرنی ہوتی ہے۔ اور اس میں آنسوؤں کا نکلنا بھی کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے نبی الاسلام کا جب چھوٹا بیٹا فوت ہوا ابراہیم تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ آنسو جو ہے یہ رحمت ہے۔ واویلا کرنا، چیخ و پکار کرنا، گریبان چاک کر لینا اور کلمات کفر بولنا، مثال کے طور پر کوئی شخص یہ بولے کہ اللہ تعالیٰ نے تکلیف کے لیے میرا ہی گھر دیکھ لیا ہے، تو یہ تو کلمات کفر ہے، انسان اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی تکلیف کا اظہار کرنا کہ اللہ مجھے صبر دے اور اللہ اس مشکل سے مجھے نجات دے۔ میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ام سلمہ کہتی ہیں جب میرا ہسبینڈ فوت ہوا تو میں نے نبی الاسلام کی ایک دعا یاد کر رکھی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جو شخص مصیبت اور پریشانی میں یہ دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بہتر نعم البدل دے دے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہم نے بھی لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ اے اللہ اس تکلیف میں مجھے بہتر اجر دے اور اس سے بہتر میرے لیے کوئی نعم البدل کر دے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام نے دعا سکھائی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہتر نعم البدل دے گا۔ پھر میں دل میں سوچتی تھی کہ رسول اللہ کے ساتھیوں میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہسبینڈ جیسا، ابو سلمہ جیسا تو کوئی نہیں تھا۔ جب میری عدت پوری ہوئی تو نبی الاسلام نے برف سے نفیس خود پیغام نکاح بھیج دیا اور وہ ہماری ماں بن گئی، یعنی بہتر نعم البدل اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ ام سلمہ ہماری وہ ماں ہیں جی جو اینڈ پہ فوت ہوئی، واقعہ کربلا سے بھی آلموسٹ یہ 3 سال کے بعد فوت ہوئی 64 ہجری کے اندر، اور اہل البیت کی شان میں زیادہ تر احادیث بھی ام سلمہ نے روایت کی ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انہیں نعم البدل دیا، جی۔ تو ہمیں یہ دعا یاد کر لینی چاہیے اور عام حالات میں بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اچھا علی بھائی، آج کے دور میں اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو ہمیں ڈپریشن اور مایوسی بہت نظر آتا ہے آج کی جنریشن کے اندر، بلکہ سبھی کے اندر۔ کیا اس کی وجہ ان میں صبر کی کمی ہے؟ صبر کی کمی ہے اور ایجوکیشن کی کمی ہے جی۔ ہم نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے اور ہم ہمیشہ اپنے سے اوپر کلاس کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ بھی ایک تصویر کا رخ دیکھا جا رہا ہوتا ہے، دوسرا نہیں دیکھا جا رہا ہوتا کہ یہ شخص ہمیں امیر تو نظر آ رہا ہے لیکن اس کی آئیڈی زندگی کتنی مشکل کی گزر رہی ہے، وہ پہلو لوگوں سے اوجھل ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے ہمیشہ اپنے سے نچلے والے لوگوں کو دیکھو، یوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ تمہیں قناعت نصیب ہوگی، صبر و شکر کی روش نصیب ہوگی۔ اور سب سے بڑھ کر آپ نبی الاسلام کی مبارک ذات کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا مرتبہ دیا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کو اور ان کے اہل البیت کو کن تکلیف سے گزرنا پڑا۔ تو جب یہ ایجوکیشن ہمارے سامنے ہوگی تو پھر ہم مصیبتوں کے اوپر صبر کر لیں گے، لیکن آپ اپنی کوشش ترک نہ کریں، کوشش ضرور کریں۔ اگر زندگی دنیا ہی میں ختم ہو جانی ہے تو پھر یقیناً انسان کو خودکشی کر لینی چاہیے، لیکن جب آخرت کی زندگی ہے تو دنیا میں اگر کسی نے تکلیف بھی کاٹی تو آخرت میں تو اسے اجر ملنے والا ہے، اگر دنیا میں کسی کو انصاف نہ بھی ملا تو آخرت میں تو انصاف ملنے والا ہے۔ یہ اکثر ملحدین بھی، ایتھیسٹ بھی
اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دنیا کا نظام جو ہے وہ اس طرح کیوں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قانون ابتلا کے اوپر دنیا کو بنایا ہے, کسی کو دے کر ازمایا, کسی سے لے کر ازمایا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آخرت میں انشاءاللہ تعالیٰ سب کو جب بدلہ ملے گا تو لوگ خواہش کریں گے کہ دنیا میں ہمیں زیادہ تکلیف آئی ہوتی, ایٹ لیسٹ آخرت کی جو تکلیف ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے دنیا تکلیف میں کاٹی, حلال و حرام کی تمیز کی, تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اسے جنت کا ایک پھیرا لگواؤ. جیسے ہی وہ جنت کا ایک پھیرا لگا کے آئے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا اے اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی. سبحان اللہ. ایک پھیرا جنت کا دنیا کی ساری تکلیف کو کافور کر دے گا. اور دوسرا وہ شخص بلایا جائے گا جس نے دنیا میں عیاشی کی زندگی گزاری, حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں کی. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہا اسے دوزخ کا ایک پھیرا لگواؤ. جب وہ دوزخ کا ایک پھیرا لگا کر آئے گا اللہ تعالیٰ پوچھے گا کوئی دنیا میں آسائش دیکھی؟ تو وہ کہے گا تیری عزت کی قسم میں نے تو دنیا میں کوئی بھی دن سکون کا نہیں دیکھا. یعنی وہ دنیا کی زندگی جو عارضی زندگی ہے اس کی ساری آسائشیں بھلا دے گا. آپ صرف آخرت کے دن سے کمپیئر کریں تو 3-3.5 منٹ کی زندگی بنتی ہے اگر آپ کی 60 سال کی زندگی ہو 50,000 سال کے دن کے مقابلے پر. ابھی تو جنت اور جہنم کا فیصلہ باقی ہوگا. یعنی 3.25 منٹ کے لیے انسان کیا کچھ کر رہا ہے ایوریج ایک انسان کی زندگی کے حساب سے. اچھا علی بھائی ایک سوال ہے کہ لائک آج کے دور میں ہم اپنے بچوں کو جتنی آسائشیں بھی غلط ہے کیونکہ انہوں نے جب اسکول کالج میں جانا ہے تو ہمیشہ لوگ ان کی تعریف کرنے والے ان کو نہیں ملیں گے بلکہ زبان سے تکلیف بھی ان کو اٹھانی پڑے گی. آپ نے لوگوں کو یہ چیز سمجھانی ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناخوشگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے اور دوزخ کو خوشنما چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے. یعنی بظاہر جو چیزیں آپ کو خوشنما نظر آتی ہیں وہ جہنم میں لے جانے والی ہیں, اور بظاہر چیزیں جو آپ کو ناگوار نظر آتی ہیں وہ جنت میں لے جانے والی ہیں. تو یہ تربیت اپنی بھی ہونی چاہیے انسان کی اور اپنی اولاد کی بھی کرنی چاہیے. اب ہمیں قدر آتی ہے کہ بعض اوقات ہمارے ماں باپ بچپن میں باوجود اس کے کہ وہ افورڈ بھی کر سکتے تھے ہمیں چند چیزیں نہیں لے کر دیتے تھے, بالکل تو اس کے پیچھے حکمت کیا تھی ہمیں آج وہ سمجھ آ رہی ہے. لیکن شاید ہم اپنی اولاد کے ساتھ ویسا نہیں کر پاتے, لیکن بعض اوقات طبیعت پہ جبر کر کے اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی پڑتی ہے, اور میں تو اپنی وائف کو کہتا ہوں اور وہ کرتی بھی ہے اس طرح. نہیں, اور بالکل ایسا کرنا بھی چاہیے کیونکہ اگر ہر آسائش پوری کر دیں گے تو صبر کا ان کے اندر مادہ پیدا ہی نہیں ہوگا. اچھا علی بھائی ایک صبر کرنے والا فرد معاشرے کے اندر کیسی مثبت تبدیلی لا سکتا ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی مثبت تبدیلی تو اس کے اپنے اندر آئے گی نا. جب وہ گاڈ اورینٹڈ ہوگا تو پھر وہ اپنا کوئی نقصان نہیں کرے گا, ورنہ تو وہ کڑ کڑ کے مر جائے گا. اور صبر جو ہے وہ حادثے کے سٹارٹ پہ ہونا چاہیے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک ایسی عورت کے پاس سے گزرے جو قبر پہ بیٹھی ہوئی تھی, واویلا کر رہی تھی, تو آپ نے اس سے فرمایا کہ صبر کر. اس نے مڑ کر نہیں دیکھا کہ یہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو اس نے اسی حالت میں کہا کہ تم پہ یہ مصیبت ٹوٹی ہوتی نا تو پھر تمہیں پتہ چلتا. تو نبی علیہ السلام خاموشی سے وہاں سے چلے گئے. بعد میں کسی نے بتایا کہ وہ اللہ کے نبی تھے, تو وہ تو آپ سوچ سکتے ہیں بیچاری روتی چلاتی ہوئی دیر ہوئی, کہا یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا تھا, اب میں صبر ہی کر لیتی ہوں. تو آپ نے فرمایا صبر جو ہے وہ صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے, بعد میں تو ظاہر انسان نے صبر ہی کر لینا ہوتا ہے. تو انسان کو صبر کی روش اختیار کرنی چاہیے, اپنا انسان نقصان کرنے سے بچ جاتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, اگلے دن میں ایک گورے کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس نے بڑی پیاری بات کی کہ آپ جب زندگی کو زوم ان کر کے دیکھتے ہیں نا تو زندگی دکھوں سے عبارت ہے, لیکن اگر آپ زوم آؤٹ کر کے دیکھیں گے نا, یعنی تکلیف سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی, تو آپ کو لگے گا کہ زندگی بڑی نارمل چل رہی ہوتی ہے. میں اپنے بارے میں دیکھتا ہوں کہ زوم ان کر کے میں جب دیکھوں کہ 295C مجھ پہ لگ گئی, یعنی سب سے بڑی دفعہ توہین رسالت کی, سارے علماء نے مل کے میرے خلاف فتویٰ دے دیا, میں نے تو جیل میں اپنی زندگی کنکلوڈ کر لی تھی کہ میں اب لائف ان پریزن ہوں. لیکن اب جب میں دیکھتا ہوں کہ جیل میں جانے سے پہلے اور جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس دعوت حق کو کس بڑے لیول کے اوپر پذیرائی دی ہے, زوم آؤٹ کر کے دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اس کے اندر میرے لیے خیر چھپا تھا, جو سورۃ البقرہ میں ہے کہ بعض اوقات کسی چیز سے تم کراہ محسوس کرتے ہو اس میں تمہارے لیے خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے, اور بعض اوقات کسی چیز میں تم خیر محسوس کر رہے ہوتے ہو اس کے اندر تمہارے لیے شر چھپا ہوتا ہے. تم نہیں جانتے, اللہ جانتا. خوبصورت بات علی بھائی. میں چاہوں گا جاتے جاتے کوئی خاص پیغام اگر آپ ہماری آڈینس کو دینا چاہیں آج کے موضوع کے حوالے سے, کیونکہ وقت اب کچھ کم ہے, تو ایک الوداعی نوٹ اگر آپ دینا چاہیں. میں بس وہ دعا ہی آپ کو ریپیٹ کروں گا. جی صحیح مسلم میں جو دعا آئی ہے وہ یاد کریں. ایک حصہ تو قرآن میں آیا نا, سورۃ البقرہ میں 154 آیت میں, انا للہ و انا الیہ راجعون, بے شک ہم بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے, ہم نے بھی لوٹ کر اس کے پاس جانا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں 4th سٹیج کینسر میں ہوں نا
تو الٹیمیٹلی یہ کینسر ختم ہو جانا ہے. اس دن تو ختم ہو جانا ہے جس دن میری زندگی ختم ہو جانی ہے. یعنی قیامت تک کے لیے تو کوئی مصیبت مجھ پہ نہیں نہ ٹوٹ پڑی. تو ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے, ہم نے بھی اللہ کے پاس واپس جانا ہے, تو یہ تکلیف بھی آئی تھی, واپس چلی جائے گی. اللہم اجرنی فی مصیبتی, اے اللہ اس میری مصیبت میں مجھے اجر دے. وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا, اور میرے لیے اس سے بہتر نعم البدل کر دے. اس معاملے میں اس سے بہتر مجھے نعم البدل عطا فرما دے, اور تو ہی اس معاملے میں میرا خلیفہ بن جا. تو یہ تکلیف کے وقت آپ دعا کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر نعم البدل دے دے گا. شکریہ علی بھائی, آپ کے وقت کا, بہت اچھی دعا آپ روز بتاتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ کے وقت کا شکریہ. ناظرین